فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ فرقہ واریت کے لفظ سے اگر ہم لفظ فرقہ کو دیکھیں گے تو یہ عربی زبان میں کہتے ہیں مسلمانوں کی بڑی جماعت سے کٹ کر الگ ہونے والے چند لوگوں کا نظریہ الگ جدا ہوا، مسلمانوں سے جدا ہونے والے لوگ ہیں. یعنی سادہ لفظوں میں وہ لفظی بات نہیں کر رہا، سادہ مفہوم، کیونکہ عوام اس پروگرام کو سنتی ہے. تو فرقہ کہتے ہیں جماعت سے الگ ہونے والے لوگوں کو. صحیح. تو آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہلی صدی ہجری میں، جی، قرآن کریم پہلی صدی ہجری میں، صحابہ اکرام پہلی صدی ہجری میں، تابعین اعظام پہلی صدی ہجری میں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی پہلی صدی ہجری میں، اور ہم بھی پہلی صدی ہجری میں. کیونکہ لوگوں کو اس بات کا شاید نہ پتہ ہو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں یہ 23 ہجری کے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. 23 ہجری میں یہاں اسلام آ چکا. صحابہ کرام کے ذریعے یہاں پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے اسلام پھیلایا. حالانکہ محمد بن قاسم بھی جن کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے. مسلمانوں کی وجہ. اس کا مطلب ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے یہاں اسلام موجود. بہت خوبصورت بات. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم پہلے قدیم مسلمان ہیں. یعنی پہلی سے میں نے آپ کو تسلسل بتایا کہ نبی پاک، قرآن پاک، صحابہ اکرام پاک اور امام اعظم اور ہم. تو یہ تسلسل ہے مسلمانوں کا. اس لیے مخالفین بھی آج یہ مانتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام والی محبت کسی گروہ میں آج بھی موجود ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. الحمدللہ. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت وہ ہوتی ہے جسے دشمن بھی مانے. کیا بات ہے. ہمارا دشمن بھی یہ مانتا ہے کہ اگر صحابہ اکرام والی عقیدت کسی میں ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صرف صحابہ والی عقیدت نہیں، الحمدللہ صحابہ والا عقیدہ، صحابہ والا نظریہ، صحابہ والی نماز اور صحابہ والے ٹوٹل نظریات معمولات ہمارے پاس ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو ہم قدیم مسلمان ہیں اور کثیر مسلمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ قدیم اور کثیر ہیں. پرانے بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں. آپ بر صغیر پاک و ہند کا جائزہ لے لیں، آپ عرب کا جائزہ لیں، آپ یورپ کا جائزہ لیں، تاریخ اسلام کو اٹھائیں. سب سے پہلے مسلمانوں سے جدا ہونے والا گروہ کون سا؟ آپ کو تاریخ بتائے گی. میں کسی کا خاص نام نہیں لوں گا کہ کون سا سب سے پہلا گروہ ہے جو صحابہ کرام کی وجہ سے پہلے جدا ہوا اور انہوں نے صحابہ کرام پر لعن طعن اور ان پر نعوذ باللہ اعتراضات اٹھانے شروع کیے. آج آپ جس بندے کو بھی جو یہ کہے گا کہ میں پہلے یہ ہوتا تھا اب میں یہ ہو گیا ہوں، یعنی وہ یہ کہے گا کہ میں کسی اور جماعت سے تھا، پہلے میں سنی ہوتا تھا، بعد میں کیا ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں. یہ آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پہلے میں سنی ہوا کرتا تھا، سنی بریلوی ہوتا تھا. جتنے لوگ بھی بدلے ہیں وہ پہلے کیا ہوتے تھے؟ سنی ہوتے تھے. میں آپ کو پوری طرح آپ کے پروگرام کے ذریعے میں چیلنج دیتا ہوں، یہ چیلنج ہے میرا تحقیق کا، جسے تحقیق کہتے ہیں کہ وہ بندہ ریسرچ کر لے کہ اس وقت جتنے فرقے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اہل تشیع ہوں، دیوبند حضرات ہوں، اہل حدیث ہوں، یا جتنے بھی ہیں، ان کا بایو ڈاٹا لے لیں آپ. بایو ڈاٹا یہ لیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا 1890 سے پہلے اس بر صغیر پر، اس دنیا پر اہل حدیث نام کی کوئی مسجد نہیں تھی، اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ موجود نہیں تھا. 1911 کے بعد پہلے آپ کو دیوبند نام کا کوئی مدرسہ، دیوبند نام کی کوئی مسجد یا فرقہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ سب ہم میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. صحیح. آپ کسی کو بھی پوچھیں گے کہ آپ پہلے کیا ہوا کرتے تھے، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نہیں. اگر کوئی زیادہ بھی پیچھے لے جائے تو دادا تک چلا جائے گا. کہ ساڑھے دادا جی سنی ہوندے سن 80 فرقے ہو گئے، اللہ بدل گئے. سمجھ. تو ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ یہ کہ ہم پیچھے جس کا بھی ریکارڈ نکالیں گے وہ نکلیں گے ہم پیچھے اہل سنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا کثیر طبقہ اہل سنت و جماعت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے والے اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے والے لوگ ہم ہیں، جن کی تعداد الحمدللہ آج بھی زیادہ ہے اور قیامت تک زیادہ رہے گی. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. بے شک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تم یہ دیکھو کہ اختلاف ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کو فالو کرنا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی حمایت جماعت کے ساتھ ہے.
حضور علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ رہنے کا ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، ملت کے ساتھ رہنا ہے، مسلمانوں کی کثیر تعداد کبھی بھی شرک نہیں کرے گی، ساری چیزیں حضور علیہ السلام پہلے فرما کے گئے ہیں. لہذا فرقہ کا معنی ہے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانا. صحیح. جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی نماز الگ ہے. ایک طرف ہزاروں کروڑوں مسلمان ہیں جو کیا کر رہے ہیں، ایک طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں، اور انہیں 10 دن ہوئے ہیں صاحب کو جو الگ الگ نماز کیا کر رہے ہیں، اپنی پڑھ کے دکھا رہے ہیں یا نہ. تو اس لیے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب نئے ہیں. صحیح. ان کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے. الحمدللہ ہم نے اپنی تاریخ بتائی ہے کہ ہم 23 ہجری کے مسلمان ہیں. واہ واہ واہ. یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک اپنی تاریخ بتائے. آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ اپنے والد صاحب سے پوچھیں، بزرگوں سے پوچھیں کہ بھائی کتنا عرصہ ہوا یہ جو فرقے بنے اور ان کی جماعتیں، تو وہ بنے گا جی یہ 1972 میں کوئی مسجد بنی، کوئی 70 میں کسی سنی کی مسجد پر قبضہ کیا گیا. جی 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 جی. تو یہ بعد والے ہیں، سب بعد والے ہیں. تو فرقہ ہے قدیم نہیں ہوتا، وہ نیا ہوتا ہے. نیا ہوتا ہے. ان کا کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ نہیں، ان کا نظریہ نیا، ان کی نماز بھی نہیں. ہم مسلمان بھی پرانے، ہماری نمازیں بھی پرانی، اور ہمارے عقیدے بھی پرانے. تو ہمارے بزرگ ایک بات کرتے تھے کہ بھی ہر شے نوی لے لو، کپڑے نویں پا لو، پگڑی نوی بن لو، گڈی نوی لے لو، گھر نواں لے لو، لیکن عقیدہ پرانا رکھنا. کیا بات ہے جی. یعنی ہر چیز نئی اچھی لگتی ہے لیکن عقیدے کو کیا رکھنا ہے. تو الحمدللہ حقیقی اسلام وہ ہے جو پرانا ہے اور زیادہ ہے، ان سے جدا ہونے والا فرقہ ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا